اب آئیے آج کے اس نشست کے مقطع محترم اخلاق بندوی صاحب سے دستہ وستہ گزارش کرتا ہوں. ان کے لیے بس یہی کہوں گا کہ سمیٹ کر انہیں آنکھوں میں کر لو تم محفوظ، سمیٹ کر انہیں آنکھوں میں کر لو تم محفوظ، پرانی قدروں کا منظر بدلنے والا ہے. جہانا گنج آنے کا پروگرام کوئی 4-5 سال پہلے سے بن رہا تھا. عادل صاحب سے بات ہوئی، لیکن بہرحال وہ میں تفصیل بتانے لگوں گا تو وقت کرنے ہوگا. پھر ابھی چند روز قبل عارف صاحب اور سعید صاحب غریب خانے پہ تشریف لائے اور کچھ اسی طرح کی نشست کی بات کی اور پروگرام ترتیب پا گیا. میں نے عادل صاحب سے کہا بھی کہ جو لوگ اردو کی خدمت میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے پیچھے چل تو سکتے ہیں. لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے خراب اتنا ہوا کہ لگاتار بارش کا سلسلہ شروع میں انہوں نے فون کیا کہ کیسے آئیں. یہ ہمارے یہاں آتے تو ہم کو لے کر کے یہاں آتے تو بہرحال پروگرام ملتوی ہو گیا تھا. پھر بات ہوئی کہ نہیں یہ لوگ بیدا پور سے گاڑی سے آ رہے ہیں کسی طرح گنجائش بن جائے گا. تو بھی بہرحال موسم کی خرابی کی وجہ سے میں نے ارادہ بدل دیا تھا کہ شاید لے جا سکتا. لیکن عادل صاحب نے بتایا کہ نہیں حماد صاحب ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایک آدمی بھی اگر مجھے سننے کا خواہش مند ہے تو میں کیوں اسے مایوس کروں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح کی نظامت اور نظامت کے دوران جو اردو ادب کے حوالے سے حماد صاحب نے باتیں پیش کی اور جس طرح کا کلام اپنا پیش کیا، مجھے لگا کہ تشنگی مجھے تھی، سیراب میں ہوا. بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی. آج ہم لوگ شعری سفر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آپ کے پڑاؤ پر ہیں. میں زیادہ وقت نہیں ملا آپ کا. ایک یوم آزادی کے حوالے سے ایک خطہ میرا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے ہوش سنبھالا تب سے ایک الگ ہی فکر کے وارث تھے ہم لوگ. یہ حکومت ہماری تھی، ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے تھی. پھر تو نے نیشن تھیوری کا پلان جو تھا اس نے بہت چوٹ پہنچائی اس بات کو اور ہم پیچھے ہوتے گئے یہاں تک کہ دوسرے درجے کے شہری تسلیم تو کہتا ہے 4 مصرے ہیں. قفس کی قید سے آزاد ہیں ہم، قفس کی قید سے آزاد ہیں ہم، مگر گلشن میں کب آباد ہیں ہم. قفس کی قید سے آزاد ہیں ہم، مگر گلشن میں کب آباد ہیں ہم. مناتے حریت کا جشن لیکن اسیر پنجے سیاد ہیں. قفس کی قید سے آزاد ہیں ہم، مگر گلشن میں کب آباد ہیں ہم. مناتے حریت کا جشن لیکن اسیر پنجے سیاد ہیں. یہاں کے جہانا گنج میں جو شاعری کے مزاج ہے جس میں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا مذہبیت کے حوالے سے، غزل میں کس طرح سے مضامین تبدیل ہوئے اور غزل محبوب سے عورتوں سے باتیں کرنے کا نام. لیکن یہ جو سلسلہ تھا وہ جہانا گنج میں، خیر آباد میں، مئو میں، مبارک پور میں
یہاں کیونکہ ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ مذہب کو فوقیت دی جاتی ہے، تو وہ کلچر میں، تہذیب میں وہ باتیں آ گئی ہیں، شاعری میں بھی آ جاتی ہیں، تو اسی طرح کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ زمین پر رہ کے جو آرائش افلاک ہو جائے، زمین پر رہ کے جو آرائش افلاک ہو جائے، میری ہستی اسی کے نقش پاکی خاک ہو جائے، میری ہستی اسی کے نقش پاکی خاک ہو جائے، اور اسی کے فیض سے آئے ہے خار و خست شادابی، اسی کے فیض سے آئے ہے خار و خست شادابی، وہ جب جائے چمن سارا خس و خاشاک ہو جائے، وہ جب جائے چمن سارا خس و خاشاک ہو جائے، اور چلو عہد جنوں میں عشق کی حد سے گزر جائیں، چلو عہد جنوں میں عشق کی حد سے گزر جائیں، نہ جانے کب طبیعت مائل ادراک ہو جائے، نہ جانے کب طبیعت مائل ادراک ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، نہ جانے کب طبیعت مائل، اور چیختی ہے آگ روتا ہے دھواں سنتے رہو، چیختی ہے آگ روتا ہے دھواں سنتے رہو، بولتا ہے ان دنوں شہر اماں سنتے رہو، بولتا ہے ان دنوں شہر اماں سنتے رہو، اور میں کی اپنی داستان خون چکاں کہتا رہوں، میں کی اپنی داستان خون چکاں کہتا رہوں، تم کی میرا قصہ عشق بتاں سنتے رہو، تم کی میرا قصہ عشق بتاں سنتے رہو، اور میرا دعویٰ ہے تمہیں بھی بولنا آ جائے گا، میرا دعویٰ ہے تمہیں بھی بولنا آ جائے گا، غور سے کچھ دن میری خاموشیاں سنتے رہو، تمہیں بھی بولنا آ جائے گا، اور سے کچھ دن میری خاموشیاں سنتے رہو۔ اور دیکھیے دو غزلیں میں نے خاص طور سے یہاں کے لیے کہیں نہیں میں نے سنائی ہے، نہ تو کہیں شاید کے لیے، ایک غزل حضرت کے لیے، مطلع سماعت فرمائیے۔ کہیں جمیل ہے کوئی، کہیں جمیل ہے کوئی، کہیں حسین کوئی، کہیں جمیل ہے کوئی، کہیں حسین کوئی، ملا نہ مجھ کو مگر تجھ سا دل نشیں کوئی، ملا نہ مجھ کو مگر تجھ سا دل نشیں کوئی، میں آ تو جاؤں تیری بزم میں مگر ڈر ہے، میں آ تو جاؤں تیری بزم میں مگر ڈر ہے، کہیں جھٹک نہ دے چپکے سے آستین کوئی، کہیں جھٹک نہ دے چپکے سے، میں آ تو جاؤں تیری بزم میں مگر ڈر ہے، کہیں جھٹک نہ دے چپکے سے آستین کوئی، چلوں تو لگتا ہے کوئی پکارتا ہے مجھے، چلوں تو لگتا ہے کوئی پکارتا ہے مجھے، رکوں تو حد نظر تک نہیں کہیں کوئی، رکوں تو حد نظر تک نہیں کہیں کوئی، چلوں تو لگتا ہے کوئی پکارتا ہے مجھے، رکوں تو حد نظر تک نہیں کہیں کوئی، اور ملیں گے یوں تو ہزاروں نیاز مند تمہیں، ملیں گے یوں تو ہزاروں نیاز مند تمہیں، کہاں سے لائے گا لیکن میری جبیں کوئی، کہاں سے لائے گا لیکن میری جبیں کوئی، ملیں گے یوں تو ہزاروں نیاز مند تمہیں، کہاں سے لائے گا لیکن میری جبیں کوئی، اور مچی ہے ایسی کشاکش کے خوف آتا ہے، مچی ہے ایسی کشاکش کے خوف آتا ہے، غصب نہ کر لے میری قبر کی زمین کو، میری قبر کی مچی ہے ایسی کشاکش
کہ خوف آتا ہے غصب نہ کر لے میری قبر کی زمین کوئی، اور تمہارا غم ہے میرے دل میں آج بھی محفوظ، تمہارا غم ہے میرے دل میں آج بھی محفوظ، ملے گا مجھ سے جہاں میں کہاں ہمیں کوئی، تمہارا غم ہے میرے دل میں آج بھی محفوظ، ملے گا مجھ سے جہاں میں کہاں ہمیں کوئی۔ اور ایک غزل اور سماعت فرمایا تھا، مطلب عرض ہے کہ غالب کی گلی میر کے دربار سے گزرے، غالب کی گلی میر کے دربار سے گزرے، سہمے ہوئے چپ چاپ گنہگار سے گزرے، سہمے ہوئے چپ چاپ گنہگار سے گزرے، غالب کی گلی میر کے دربار سے گزرے، سہمے ہوئے چپ چاپ گنہگار سے گزرے، اور کیا جانے ہے بازار میں کیا نرخ ہمارا، کیا جانے ہے بازار میں کیا نرخ ہمارا، ہم لوگ کہاں چشمے خریدار سے گزرے، ہم لوگ کہاں چشمے خریدار سے گزرے، اور وہ لوگ ہی دنیائے سخن میں ہیں نکو نام، وہ لوگ ہی دنیائے سخن میں ہیں نکو نام، ہنستے ہوئے جو نقد کے یلغار سے گزرے، ہنستے ہوئے جو نقد کی یلغار سے گزرے، وہ لوگ ہی دنیائے سخن میں ہیں نکو نام، ہنستے ہوئے جو نقد کی یلغار سے گزرے۔ اور یہ بطور خاص غزل کا شعر ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا کہ لڑتے ہوئے سایوں نے پکارا کہ بچاؤ، لڑکے ہوئے سایوں نے پکارا کہ بچاؤ، ہم جیسے ہی گرتی ہوئی دیوار سے گزرے، دیوار سے گزرے، لڑکے ہوئے سایوں نے پکارا کہ بچاؤ، ہم جیسے ہی لڑکی ہوئی دیوار سے گزرے، اور جب دیکھ لیا وقت کو روکے نہیں رکتا، جب دیکھ لیا وقت کو روکے نہیں رکتا، پھر ہم بھی اسی وقت کی رفتار سے، پھر ہم بھی جب دیکھ لیا وقت کو روکے نہیں رکتا، پھر ہم بھی اسی وقت کی رفتار سے گزرے۔ مکہ سے فرمائیں کہ جب جی لیے ایک عمر تو اخلاق یہ جانا، جب جی لیے ایک عمر تو اخلاق یہ جانا، تا عمر کسی موت کے بازار سے گزرے، جب جی لیے ایک عمر تو اخلاق یہ جانا، تا عمر کسی موت کے بازار سے گزرے، لڑکے ہوئے سایوں نے پکارا کہ بچاؤ، ہم جیسے ہی گرتی ہوئی دیوار سے تھوڑا بہت ہے۔ تھوڑا بہت سے پہلے میں ایک نئے طرز کی غزل، اسمی غزل کہتے ہیں اس کو، ایک اصطلاح ہے جو لوگوں نے استعمال کی ہے، اس میں ہر مصرے ہر شعر وہ ردیف جو ہے میرے تخلص کی استعمال ہے۔ کیا حال ہے جناب کا اخلاق بندگی، کیا حال ہے جناب کا اخلاق بندگی، اس عالم شباب کا اخلاق بندگی، اس عالم شباب کا اخلاق بندگی، تو سونے کے دفن راز یہ چاندی نہ کھول دے، سونے کے دفن راز یہ چاندی نہ کھول دے، وقت آ گیا خضاب کا، سونے کے دفن راز یہ چاندی نہ کھول دے، وقت آ گیا خضاب کا، اور کانٹے ہیں جب نصیب میں کس بات کا ملال، کانٹے ہیں جب نصیب یہ کس بات کا ملال، وہ پھول تھا گلاب کا اور میں مطمئن ہوں تم ہو مگن وہ ہے شاد کام، میں مطمئن ہوں تم ہو مگن وہ ہے شاد کام، دریا ہے ایک شراب کا
अखलाक बंदगी इसराफ का अखलाक बंदगी वो गुरफे में आफ्ताब है बिस्तर पे चांदनी गुरफे में आफ्ताब है बिस्तर पे चांदनी एक सिलसिला है ख्वाब का सिलसिला है ख्वाब का अखलाक बंदगी और खुद है अमल खुद बेअमल है और नसीहत है गैर को खुद बेअमल है और नसीहत है गैर को मेयार इस खिताब का आखिरी शेर है कि कोई नहीं इलाज बजुज एक वस्ल यार कोई नहीं इलाज बजुज एक वस्ल यार इस दिल के इस्तराब का और एक गज़ल जिसके लिए शेर साहब ने कहा है मतलब है कि हमने और शायदा साहब हमने औरों के लिए छोड़ा बहुत हमने औरों के लिए छोड़ा बहुत तब कहीं हासिल हुआ थोड़ा हमने औरों के लिए छोड़ा बहुत तब कहीं हासिल हुआ थोड़ा बहुत तो बन न पाया फिर भी अपना आशियाँ बन न पाया फिर भी अपना आशियाँ तिनका तिनका रात दिन जोड़ा तिनका तिनका रात दिन जोड़ा बहुत और लहलहाती फसल यूं ही तो नहीं लहलहाती फसल यूं ही तो नहीं खेत को जोता बहुत गोड़ा बहुत खेत को जोता बहुत और खासतौर से ये शेर अर्ज है कि बह गया वो आंसुओं के सैल में बह गया वो आंसुओं के सैल में जिसने दरियाओं को रुख मोड़ा बह गया वो आंसुओं के सैल में बह गया वो आंसुओं के सैल में जिसने दरियाओं का रुख मोड़ा और ये जो कमरे में खुली हैं खिड़कियाँ ये जो कमरे में खुली हैं खिड़कियाँ हमने दीवारों में सर फोड़ा हमने दीवारों में सर ये जो कमरे में खुली हैं खिड़कियाँ हमने दीवारों में सर फोड़ा बहुत और आसमां से अब उतर भी आइए आसमां से अब उतर भी आइए मोहतरम दौड़ा चुके घोड़ा आसमां से उतर भी आइए और हो चुकी अखलाक साहब शायरी हो चुकी अखलाक साहिब शायरी काम भी कर लीजिए बहुत अच्छे बहुत खूब इखलाक बंदगी साहब वाकई सदारती कलाम पेश किया मनाते हुर्रियत का जश्न लेकिन असीरे पंजे सयाद हैं हम हकीकत पर मबनी चलूं तो लगता है कोई पुकारता है मुझे रुकूं तो हद्दे नज़र तक नहीं कहीं कोई वाकई शायर का ध्यान ही इस बाज़गश्त को महसूस करता है मगर आम जहनों में ये बाज़गश्त बुझने के बावजूद कोई माना नहीं रखती गज़ल का यही मफ़हूम है कि महे कामिल गुले खंदा बुते आज़र साहबा महे कामिल गुले खंदा बुते आज़र साहबा आपके शौकते अलकाब में खो जाते हैं बेहतरीन शेर देकर गए कि मेरा दावा है तुम्हें भी बोलना आ जाएगा मेरा दावा है तुम्हें भी बोलना आ जाएगा गौर से कुछ दिन मेरी खामोशियाँ सुनते रहो खामोशी का तो नाम होता है वर्ण यूं भी कलाम होता है आँख से आँख जब नहीं मिलती दिल से दिल हम कलाम होता है असाज़ा की ये सोबत हमारे लिए इफ्तिखार का बात है मैं दुआ गो हूँ
कि रब्बुल आलमीन इन दरवेशान अदब को सेहत के साथ बाकी रखे और वक्तन फ़वक्तन इनसे फ़ायदा उठाने का मौका हमें इनायत करे।